ارادہ کریں سچا، منافقانہ نہیں، سچا، میں نے گناہ سے بچنا ہے، سچا ارادہ، پھر دیکھو میرے اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت ہاتھ نہ تھام لے تو پھر کہنا، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہاتھ نہ تھام لے تو پھر کہنا۔ اور یہ جو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں اور زنا کرتے ہیں نا، فرمایا گیا، بزرگوں نے فرمایا، جو زنا کرتے ہیں، زنا دیکھتے ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے گھر میں عیبی اولاد ہو تو آپ اس پہ شک کرنے لگو کس نے ایسا کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پہ لنگڑی لولی عیبی اولاد دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو امتحان کے طور پہ دیتا ہے۔ جیسے بیماری حضرت ایوب کو امتحان کے طور پہ دی نا، اور بیماری ابو لہب کو اس کا جسم سڑا دیا۔ ابو لہب کا جسم اتنا سڑا کہ مرنے کے بعد وہ بدبو آتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ حبشی غلاموں کو اجرت دے کر اس کو پھکوایا گیا، اٹھا کر کے دفن کروایا گیا۔ اس کو بھی بیماری ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ملی، لیکن اس کی بیماری سزا تھی، ایوب علیہ السلام کی بیماری اللہ کا امتحان تھا۔ دونوں میں فرق ہے، تو سب کو ایک لکڑی سے ہانک نہیں سکتے، لیکن 98% لوگ، 98% لوگ جن کے گھروں میں عام طور پہ لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ زنا دیکھنا، زنا کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، فرمایا کچھ لوگوں کی تو آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، ہائے ہائے ہائے، جو آنکھ زنا کرتی وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گی؟ جو آنکھ زنا کرتی وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے؟ آقا نے فرمایا کچھ لوگوں کی آنکھیں بھی زنا کرتی، یا رسول اللہ آنکھیں بھی زنا کرتی؟ فرمایا ہاں، جو آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی ہے وہ آنکھیں زنا کرتی، وہ آنکھیں زانی ہیں۔ زانی بنا دیا نا اپنی آنکھوں کو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، موت سر پہ کھڑی ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا، سوتے سوتے چلا گیا، کھاتے کھاتے چلا گیا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ غرور میں مت رہنا کہ کس کو کتنی زندگی ملی، زندگی موت و حیات کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ پتہ نہیں میں بول رہا ہوں کب تک بول سکوں، آپ بیٹھے کب تک بیٹھیں گے، حقیقت ہے موت آنی ہے، تیاری کرو، اللہ رسول کو راضی کرو، سچی توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ سب سے زیادہ آسان جس کو منانا ہے وہ میرے اللہ کو منانا ہے۔ شرمندگی کے 2 آنسو سچے دل سے پیش کر لو، میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا پورا بدن مہکتا تھا، وہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے بھی مہکتے تھے، وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے گلیاں بھی مہکتی تھی، جب مسجد میں آتے تھے تو پوری مسجد مہکتی تھی۔ ان کی مہک اور خوشبو کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا حضرت مسکی۔ عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں، ان کا نام کیا رکھا تھا؟ حضرت مسکی۔ اپنے الفاظ کے جامع میں امام یافعی کی بات پیش کی۔ یہ امام یافعی کون ہے؟ یہ امام یافعی وہ ہیں جو غوث پاک کے مرید ہیں، یعنی انہوں نے غوث اعظم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، بڑے عظیم بزرگ امام یافعی، تو ان کا نام مسکی تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے بہت مہکتے تھے، مسجد مہکتی تھی، گلیاں مہکتی تھی، گھر مہکتے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا او مسکی، تم خوشبو لگانے پر اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اتنا خرچہ کرتے ہو مہکنے کے لیے؟ انہوں نے ایک دن پوچھنے والے جوانوں کو ہنس کے کہا کہ بابا میں تو کبھی عطر لگاتا ہی نہیں، تم پیسے خرچ کرنے کی بات کرتے ہو، میں نے کبھی عطر لگایا نہیں۔ کہا پھر یہ خوشبو؟ کہا اس کے پیچھے ایک داستان ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ان لوگوں کو کہا آپ بھی ماشاءاللہ اتنے باذوق ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں، چلیں حضرت مسکی کی بات میں بیان کرتا ہوں۔ تو کہا اگر سننا چاہتے ہو ان جوانوں کا سنو۔ کہا کیا؟ تو مسکی کہتے ہیں میں جوان تھا اور بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، دولت تو اب بھی ہے میرے پاس لیکن بہت مالدار باپ کا بیٹا، اور ابھی بھی خوبصورت ہوں، اس وقت بھی خوبصورت تھا، جوانی میں زیادہ ہی حسن تھا، خوبصورتی تھی۔ میرے ابا کو کسی نے مشورہ دیا
اتنا خوبصورت بیٹا ہے, اتنی دولت ہے آپ کے پاس, اس کو کسی اچھے تاجر کے ہاتھ کے نیچے رکھو تو یہ تجارت سیکھے گا. پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے نا کسی کام کے لیے, تجربے کے لیے. کسی اچھا مفتی بننا ہے تو اچھے مفتی کے ہاتھ کے نیچے کام کرو, اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو اچھے ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اور اچھے خطیب بننا ہے اچھے خطیبوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کہا اچھے تاجر کے پاس رکھو. میرے ابا نے مجھے کپڑے کے تاجر کے پاس رکھ دیا, یہ میرا بیٹا ہے, جوان ہو رہا ہے, اس کو کچھ تجارت سکھا. میں صبح صبح دکان پہ بیٹھا تھا, ایسے میں بڑی آئی اور اس بڑیا نے کہا کہ کچھ کپڑے ہمیں چاہیے, خریدنے کپڑے. یہ بہت اچھی کوالٹی نکالی, اور نکالنے کے بعد کہا کہ یہ کسی کو ساتھ میں بھیج دو, کوئی ساتھ میں چلا جائے میرے ساتھ, جو پسند آئیں گے وہ کٹوا لیں گے, بقیہ بھیج دیں گے. تو میں ہی تھا دکان پر, تو دکان کے مالک نے کہا تم چلے جاؤ. میں گیا تو چونکہ وہ کپڑا خریدنے والے لوگ تھے, لیکن جب میں پہنچا وہاں تو ایک تخت پر بڑی خوبصورت حسین و جمیل حسن کی ملکہ ایک لڑکی بیٹھی تھی. میں نے جیسی کپڑے کا تھان پھینکا تو اس نے مجھے کپڑا دیکھنے کی بجائے میری طرف دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی. خوبصورت تو تھا ہی, جوان بھی تھا, تو اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. گناہ سے مراد زنا کی دعوت دی. اگر کسی کو اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی زنا کی دعوت دے, اس کو چاہیے کہ وہ جل جانا گوارا کرے, لیکن زنا کرنا گوارا نہ کرے. بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے, اس لیے کہ یاد رکھنا زنا کرنے کے بعد انسان کے دل پہ گناہ کا جو دھبا لگتا ہے, 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو کبھی دھل نہیں سکتا. بہت بدترین سزا ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والے زانی کی نسلوں میں اس گناہ کا اثر باقی رہتا ہے, نسلیں بھگتتی ہے اس سے. اگر اپنی نسلوں کا بھلا چاہتے ہیں لوگ, حالانکہ اس محفل میں ایسے لوگ نہیں ہیں کیونکہ زانی لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے, لیکن آپ لوگوں کو مخاطب کر کے جو لوگ یہ برائی کرتے ہیں ان کو سدھارنا مقصود ہوتا ہے. ورنہ شرابی لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں, زانی لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں, برے لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں, مگر وہ تو سوتے پڑے رہتے ہیں, جرائم کرتے رہتے ہیں. مجرم کیوں آئے گا؟ یہاں تو اچھے لوگ آتے ہیں. لیکن اچھے لوگوں کو بھائی ویکسین تو صحت مند لوگوں کو ہی لگتا ہے نا. ویکسین کس کو لگتا ہے؟ ٹیکا کس کو لگتا ہے؟ جس کو بیماری نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے. کیوں؟ تاکہ آگے بیماری نہ لگے. اس کو ٹیکا حفظ ما تقدم. حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو ٹیکا لگاتے ہیں. کیوں؟ وہاں ہر قسم کے لوگ آئیں گے, بیمار لوگوں سے ملاقات ہوئی, یہ بیمار نہ پڑ جائے, اس لیے اس کو ٹیکا لگاتے ہیں کہ نہیں لگا. تو یہ ٹیکا ہے. کہ کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا موڑ آ جائے کہ کروڑوں روپے پیش کی جائے, دامن بچا لینا, آبرو بچا لینا. اور اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہو تو میری ان سے بھی گزارش ہے, بہت لالچ دی جاتی ہے اسکول میں, کالجوں میں, محلوں میں, شادی کی لالچ, گھر بسانے کی لالچ. اس کی یاد رکھنا. ایک ایمان والے کے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو اس کی آبرو ہے. سب لٹ جائے مل جاتا ہے, آبرو لٹ جائے کبھی نہیں ملتی. اور زنا کی نحوستیں اللہ توبہ کی توفیق دے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا, نسلوں تک اس کی برائی رہتی, بدی رہتی. بلکہ اب کچھ لوگ تو اتنے نیک ہوتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں. وجہ تو بزرگوں نے فرمایا بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, اوپر ان کی پشتوں میں کسی نے زنا کیا ہوگا, اس زنا کی نحوست اب بھی بے برکتی کی شکل میں ان کی نسل میں باقی. اب کیا سمجھ, لوگ آج 2 منٹ کی لذت کے لیے نسلیں برباد کر رہے ہیں, نسلیں تباہ کر رہے ہیں. لوگوں کو سب کھیل تماشا لگتا ہے. اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے میری قوم کے جوانوں, ہمیں تو مکمل جینا ہے, ہمیں بھی جینا ہے, ہماری نسلوں کو بھی جینا ہے. اوپر کی نسلیں نیک کام کریں تو نیچے کی نسلوں تک برکتیں باقی رہتی ہے, اور اوپر کی نسلیں پاپ کریں تو وہ پاپ کی نحوست بھی نیچے تک باقی رہتی ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, زندگی اللہ نے دی ہے غنیمت جانو, توبہ کر لو. تو حضرت مسکی کہتے ہیں ان جوانوں کو, میرے جوانوں میں نے کپڑے دکھائے, اس لڑکی کی نیت خراب ہو گئی, اس نے مجھے زنا کی دعوت دی. میں نے کہا میں زنا نہیں کروں گا. جوان تھے,
مگر اللہ کا خوف تھا، خدا کی خشیت، میں زنا نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا تمہیں کرنا ہوگا۔ اب میں سمجھ گیا کہ شیطان اس پہ حاوی ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت نصیحت کی، اے لڑکی اللہ سے ڈر، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھا۔ لوگ قبر بھول گئے۔ سوچو جب یہ جسم سڑے گا نا، چند لوگ ہیں انگلی پہ گنے ہوئے جن کا جسم نہیں سڑتا، باقی سب کا سڑے گا۔ حرام کھانے والوں، راتوں میں میوزک اور گانے اور زنا اور ڈانس میں ڈوبنے والوں، ذرا سوچو جب بدن پہ مکھی چلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن پہ چونٹی کاٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن پہ مچھر دوڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں ایک بار چپکلی کو دیکھ لو تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کتا پیچھے دوڑے تو آدمی بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قبر میں جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جب جرائم پاپ اور گناہ کی وجہ سے اس پورے جسم میں کیڑے چلیں گے۔ خوبصورت جسم اور چمڑی پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر قبر کھولنے کی اجازت ہوتی تو تمہیں قبریں کھول کے بتائی جاتی کہ کتنے نیک اور جعلی اور جھوٹے پارسا کہلانے والوں کا قبر میں کیا حال ہو رہا ہے، جا کے دیکھو۔ ہڈیاں پگھل رہی ہے، ہڈیاں کھوپڑیوں کو زمین چاٹ رہی ہے، کیا ہوگا؟ تم نے قبریں پلٹتے نہیں دیکھا؟ 5-5 سالوں میں 6-6 سالوں میں جب قبریں پلٹتی کیا ملتا ہے؟ سوچو سوچو، غور کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منا لو، اور اگر یار راضی ہو جائے انشاءاللہ جسم تو جسم ہے، کفن کو بھی مٹی نہیں چھو سکتی۔ اور لوگوں نے دیکھا کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور پھر کہنے والا کہنے لگ گیا مجبور ہو کر کے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب ہم سنتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ میں تو حضور کا غلام ہوں، میرا بھی کفن میلا نہیں ہوگا، ہڈیاں بھی پسے گی۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ کرے غلام ہو، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ ہم ان کے غلام ہیں، کس کے غلام ہو پتہ ہے؟ معاف کر دینا، برا لگے ماں، آئینہ دکھا رہا ہوں، کس کے غلام ہیں؟ نیند کے غلام۔ کس کے غلام ہیں؟ نیند کے۔ کس کے غلام ہیں؟ پیسوں کے۔ کس کے غلام ہیں؟ نفس کے۔ اور کہتے حضور کے غلام۔ اگر حضور کے غلام ہوتے تو فجر کی نیند میں سوتے کیوں پڑے رہتے؟ غلامی تو نیند کی ہے نا، حضور کی غلامی اگر ہوتی تو خیال آتا میری نیند سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اہم ہے۔ غلامی نیند کی کرتے ہو اور کہتے ہیں حضور کے غلام ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو، لیکن یہ اللہ کرے ہو جاؤ۔ بہت کچھ بن گئے، ان کے غلام بن جاؤ۔ خدا کی قسم جو ان کا غلام ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ وہاں آ کر جھکتے جو ان کی غلامی کر لے، لیکن غلامی کا نام لیتے ہو۔ غلامی کب کی ہے؟ پیسوں کے غلام ہو، پیسوں، چند سکوں اور پیسوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ اگر کوئی کہہ دے 8,000 روپے کی نوکری دیتا ہوں، صبح 5 بجے اٹھ کے آنا، تو بتاؤ 8,000 کی نوکری پر برابر 5 بجے اٹھ کے جاؤ گے؟ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو۔ جو رسول جنت دے رہے ہیں ان کے نام پہ صبح 5 بجے نہیں اٹھ سکتے؟ میں نے نہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میں نے کہا پھر غلام کس کو؟ ہنسنے کی بات نہیں، جس دن حضور کے غلام بن گئے اس دن تمہارا کوئی مقابل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہمیں تو اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے۔ اولیاء دعا کرتے تھے اللہ ان کی سچی غلامی نصیب فرما۔ میں نے ابھی کہا نا کہ مولا علی فرماتے تھے انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام۔ مولا کائنات کہا کرتا اللہ ان کی غلامی نصیب کر دے، تو اللہ غلامی نصیب کر۔ جو غلام ہوگا وہ جھوٹ کب بولے گا؟ جو غلام ہوگا وہ کسی عورت پر پاپ کی نظر کب ڈالے گا؟ جو غلام ہوگا وہ کسی اور کے چکر میں کیوں پڑے گا؟ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے،
کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. تو حضرت مسکی نے فرمایا ان جوانوں سے جب اس لڑکی نے مجھے زنا کی دعوت دی, میں سوچنے لگا کہ بچوں کیسے. میں نے فوراً خیال آیا کہ ابھی تو کوئی ذہن میں پلان نہیں ہے بچنے کا, کچھ مہلت لے لیتے. میں نے کہا مجھے پیشاب آئی, استنجا لگی ہے, میں استنجا کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو اس لڑکی نے کنیزوں کو آواز دی کہ اپنے آقا کو لے جاؤ اور اوپر استنجا کراؤ, نیچے مت کرانا بھاگ نہ جائے. اوپر گیا. وہ کہتے ہیں مسکی میں اوپر گیا, بیت الخلاء میں گیا تو اللہ میں کیسے بچوں. مجھے سوچ میں آیا ایک کام کرتے ہیں, جو یہاں پر پاخانے کی گندگی پڑی ہے اس کو منہ پہ مل لیا, بدن پہ مل لیا, اور سوچا پاخانے کی گندگی تو پانی سے دھل جائے گی مگر زنا کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی نہیں دھل سکتا. جب یہ گندگی لگا کر باہر آئے, مسکی کہتے ہیں اور میں نے آنکھیں بڑی کی تو انہوں نے چلانا شروع کیا پاگل پاگل, اور جلدی سے مجھے ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک باغ میں پھینک دیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ساری لڑکیاں پھینک کر چلی گئی, میں اٹھا, پورا بدن دھویا, گھر پہ آیا, غسل کیا. اتنی خوشی تھی, آج اللہ تو نے کتنے بڑے گناہ سے مجھے بچا لیا, شکرانے پڑھے. آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے, رو رہا تھا. آنکھ لگی, دیکھا ایک خوبصورت جوان آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے جوان, تیرا واقعہ حضرت یوسف سے کتنا مشابہت رکھتا ہے نا, حضرت یوسف سے تیرا واقعہ کتنی مشابہت رکھتا ہے. ان کو برائی کی دعوت دی, وہ بھاگے, تجھے برائی کی دعوت دی, ان کے صدقے میں تو بھی بھاگا, اور تو نے اپنے پورے بدن پہ گندگی مل لی. اللہ کو تیری ادا پسند آئی, تو نے بدبو ملی نا زنا سے بچنے کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ اب تجھے خوشبو دے, ادھر آ, میں تجھ سے مصافحہ کروں. اس جوان نے مجھ سے مصافحہ کیا تو میرے ہاتھ مہکے, چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ مہکا, بدن پہ ہاتھ پھیرا تو بدن مہکا, اور میں خواب میں مہکا. میں نے پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ مجھے مہکانے آ گئے. کہا میں جبریل ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے مہکانے کے لیے. کہا جب خواب سے میری آنکھ کھلی, میرا گھر مہک رہا تھا. اس دن کے بعد سے لے کے آج تک میں مہک رہا ہوں. ایک گناہ سے بچنے کے لیے میں نے گندگی ملی, اللہ نے مجھے کپڑے بھی مہکائے, جسم بھی مہکائے, جدھر جاتا ہوں مہک ہی مہک ہے. امام یافعی کہتے ہیں جب تک زندہ رہے جسم مہکتا رہا, مر گئے تو کفن بھی مہکا, دفن کر دیے گئے تو ان کی قبر بھی مہکتی رہی. یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. اس لیے جب گناہ دعوت دے اپنے آپ کو بچائیے.